بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں تمہیں کسی معاملے میں آزاد چھوڑے رکھوں تب تک تم بھی مجھے چھوڑے رکھو۔ بلا وجہ سوال نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء علیہ السلام سے سوالات کرنے اور پھر ان کے احکام کی مخالفت کرنے کی وجہ ہی سے ہلاک ہوئے۔ لہٰذا جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو حسب ہمت اس کی تکمیل کرو، اور جب کسی کام سے منع کر دوں تو اس سے رک جاؤ۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3۔ حضرت ابو جعفر محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث سنتے تو نہ اس میں اضافہ کرتے اور نہ کمی کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جب کہ ہم فقر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور اس سے خوف کا اظہار کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم فقر سے ڈرتے ہو؟ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم پر دنیا اتنی زیادہ برسا دی جائے گی حتیٰ کہ کسی کے دل کو اس کے سوا کوئی چیز مائل نہیں کرے گی، ہر شخص اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم میں تمہیں روشن چاند کی راتوں جیسی شریعت پر چھوڑ رہا ہوں جس کے رات اور دن برابر ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، واللہ آپ ہمیں ایسی روشن شریعت پر چھوڑ کر تشریف لے گئے ہیں جس کے رات اور دن برابر ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 5۔ حضرت قرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے ایک گروہ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل رہے گی، ان کی مدد نہ کرنے والا ان کا کچھ بگاڑ نہ سکے گا تاں کہ قیامت قائم ہو جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 6۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کام کا میں تمہیں حکم دوں اس پر عمل کرو، اور جس سے منع کروں اس سے باز رہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق دی، پھر رجوع فرما لیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2016۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حلال کاموں میں سے اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند کام طلاق ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2018۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے اپنی عورت کو طلاق دی جبکہ وہ ایام حیض میں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے حکم دو کہ اس سے رجوع کر لے اور اسے طلاق نہ دے حتیٰ کہ وہ حیض سے پاک ہو جائے، پھر اسے حیض آئے، پھر وہ پاک ہو، پھر اگر چاہے تو اس سے ہم بستر ہونے سے پہلے طلاق دے اور چاہے تو اسے نکاح میں روک لے، یہ وہ عدت ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔
سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2019۔